حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، تیری فطرت ہے افلاکی سراپا آسماں ہو جا۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اپنی آخری کتاب اتار کر ہماری ہدایت و رہنمائی فرمایا، اور در در بھٹکنے اور گمراہی میں پڑنے سے ہماری حفاظت فرمائی، اور ہمیں آپسی الفت و محبت، باہمی ہمدردی اور خیر خواہی کا درس دیا، اور تمام مسلمانوں کو جسد و احد قرار دے کر ان میں ایک ٹھوس رشتہ قائم فرما دیا، فالحمد للہ علی ذالک۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سی برائیاں در آئی ہیں اور ہر گوشہ زندگی میں بگاڑ اور فساد برپا ہو گیا ہے، وہیں ایک بڑی برائی آپسی اختلافات اور تفرقہ بازی ہے کہ جس نے امت واحدہ اور ملت واحدہ کو کہیں ملکوں کے نام پر، کہیں خطوں کے نام پر، کہیں فرقوں کے نام پر، اور کہیں برادریوں اور خاندانوں اور حسب و نسب کے نام پر تقسیم در تقسیم کر دیا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک خدا کو ماننے، ایک نبی پر ایمان رکھنے اور ایک کتاب پر یقین لانے کے باوجود دلوں میں مشرق و مغرب کی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، اور ان اختلافات نے امت کو اتنا نقصان پہنچا دیا ہے کہ خیر القرون سے لے کر آج تک غیروں سے بھی ہم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا۔ آج جو امت ساری دنیا میں دوسروں کی دست نگر بن کر ذلیل و خوار ہو رہی ہے، یہ صرف اسی تفرقہ بازی کی لعنت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے پیاروں، آج جس کو دیکھو اپنی بڑائی اور دوسروں کی تنقید میں مبتلا ہے، اپنے کو بری اور دوسروں کو متہم سمجھتا ہے، اپنے کو باعزت دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے، اپنی برادری، اپنے خاندان کو اشرف اور مکرم اور دوسرے مسلمانوں کو ذلیل گمان کرتا ہے، اپنی جماعت، اپنے قبیلے کو باوقار اور دوسروں کو ناقابل اعتبار خیال کرتا ہے۔ اس ذہنیت نے ہی امت کا شیرازہ منتشر کر دیا اور اس کو بے شمار ٹکڑوں میں بانٹ کر بے حیثیت بنا دیا ہے، اور حال یہ ہے کہ امت کا بڑا حصہ نسبی تفاخر اور برادرانہ عصبیت اور خاندانی تکبر و غرور میں مبتلا ہے، جو اسلام کی نظر میں انتہائی قبیح اور مذموم چیز ہے۔ میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جس طرح ایک گھر کا ذمہ دار اپنے تمام ماتحت لوگوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنے میں عدل و انصاف کرتا ہے،
اور ان کا کفیل ہونے کی حیثیت سے سب کو برابری کا درجہ دیتا ہے، کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتا، اسی طرح تمام مخلوقات بھی اللہ رب العزت کے کنبے میں سے ہے، وہ سب کی کفالت کرتا اور سب کی ضروریات کو پوری کرتا ہے اور سب سے ان کی مشیت کے مطابق برتاؤ کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو اشرف و مکرم بنایا۔ کلام پاک میں ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے بنی آدم کو مکرم اور معزز بنایا ہے۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ آدم کی تمام اولاد اشرف و مکرم ہونے میں برابر ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی عربی کو کسی عجمی پر بحیثیت انسان کوئی فضیلت نہیں، سب یکساں ہیں، برابر ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اللہ رب العزت عالم الغیب ہیں، ان کا علم ابدی ہے، وہ ماضی اور حال اور مستقبل کے تمام حالات سے واقف ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ میں نے جس انسان کو پیدا کیا ہے وہ ایک دوسرے پر فخر کیا کریں گے، کہ ہر ایک کو اپنی فضیلت و شرافت کا دعویٰ ہوگا اور دوسروں کو ذلیل جیسے القاب سے یاد کیا کریں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی معیار فضیلت و شرافت قائم فرما دیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ویسے تم سب سے معزز و مکرم ہو، مگر تم میں سب سے زیادہ مکرم اور صاحب فضیلت و شرافت وہ ہے جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہو اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کا مطیع و فرما بردار رہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ کی نظر میں قبیلہ، خاندان، حسب و نسب، مال و دولت فضیلت کا معیار نہیں، بلکہ تقوی، پرہیزگاری، عمل صالح، اخلاق فاضلہ اور عقائد صالحہ وغیرہ کا فضیلت کا معیار ہے۔ اگر کوئی آدمی ان اوصاف و کمالات سے تہی دامن ہے، خالی ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک فقیر اور ذلیل ہے، تو اللہ رب العزت کے نزدیک فقیر اور ذلیل ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مگر آج افسوس ہے ہر قوم پر، ہر جماعت، ہر فرقہ اور ہر برادری نسبی غرور، برادرانہ عصبیت اور نسلی خاندان گھمنڈ میں مبتلا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ان کنبوں، خاندانوں، برادریوں کی تقسیم صرف آپسی پہچان اور باہمی تعارف کے لیے بنائی تھی، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر کرنے، شیخی بھگارنے، ڈینگی مارنے اور غریب پیشہ ور مسلمانوں کو انسانیت کے معیار سے گرانے اور ذلیلوں جیسے القاب سے نوازنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے انسانوں، بے شک ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو خاندانوں، قبیلوں کی صورت میں بنایا تاکہ باہم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائے اور ہمارے قلوب کو تقوی سے مزین فرمائے اور تمام گناہوں سے توبہ طائب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔